السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آیت نمبر 34 سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک بہت سے احبار اور رہبان، لیأکلون، البتہ وہ کھاتے ہیں، اموال الناس، لوگوں کے مال، بالباطل، باطل کے ساتھ یعنی باطل طریقے پر، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، صحیح دین سے، والذین، اور وہ لوگ، یکنزون الذہب والفضة، جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، پس بشارت دو ان کو عذاب علیم کی. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطاب اہل ایمان کو ہے، لیکن کوئی حکم نہیں دیا جا رہا، بلکہ کچھ اقوام کا حال بتایا جا رہا ہے. احبار سے مراد یہودی عالم اور رہبان سے نصارہ درویش، تارک الدنیا راہب، ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے. کیوں؟ تاکہ اہل ایمان اس طرح کے کاموں سے بچیں جو ان کے علماء اور درویشوں نے کیا. انہوں نے کیا کیا؟ لیأکلون اموال الناس، البتہ وہ کھاتے ہیں لوگوں کے مال. کس طرح؟ بالباطل، باطل کے ساتھ. باطل طریقے سے کھانے کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو دھوکے میں ڈال کے اس کا مال حاصل کرنا، باطل طریقے سے مال حاصل کرنا ہے. جب انسان کسی محنت کا معاوضہ حاصل کرتا ہے تو وہ حق ہے اس کا، یعنی کسی محنت کی اجرت تو حق ہے، لیکن بغیر کسی محنت کے اور بغیر حق کے ناجائز طریقے سے دھوکے اور فراڈ کے ساتھ اور ان کو غلط باتیں بتا کر مال حاصل کرنا، ہتھیانا، اس کو باطل طریقہ قرار دیا. اس کے مختلف طریقے تھے، یا مختلف طرح سے یہ مال حاصل کرتے تھے لوگوں کا. مثلا کچھ آپ پڑھ بھی چکے ہیں پیچھے، کوئی بات یاد ہو اگر، لوگوں کی مرضی کے فتوے دے کر ان سے مال بٹورتے تھے، یعنی بطور رشوت مال کھاتے تھے. اس کی کیا عملی صورت ہو سکتی ہے؟ مثلا کیا کرتے تھے؟ کیسے غلط فتوے دے کے مال لیتے؟ لوگوں کے مال کھا رہے ہیں نا، یعنی لوگوں سے ایسی چیزوں پہ مال لے رہے ہیں جس پہ مال لینا ان کا حق نہیں بنتا، یا دھوکہ دے کے، یا اللہ کے دین کو غلط طور پر ریپرزینٹ کر کے لوگوں سے مفاد حاصل کر رہے ہیں. عملی شکل کیا ہو سکتی ہے اس کی؟ مثلا ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دی. عموماً کیا ہوتا ہے جب ایسا جھگڑا ہوتا ہے تو لوگ مقدمہ لے کے کس کے پاس پہنچتے ہیں؟ کسی عالم کے پاس. اب ہر ایک کیا چاہتا ہے کہ فیصلہ اس کے حق میں ہو. اب ایسے میں جھکاؤ اس کا کس کی طرف ہوگا؟ جس کی طرف سے اسے کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. تو ایک صورت تو یہ تھی، یعنی رشوت لے کے کوئی دین کے اندر ایسی تحریف اور تبدیلی کر کے بات کو اس شخص کے حق میں کر دینا اور اسے دین بتانا جو کہ اصل میں دین کا حصہ نہیں ہوتا تھا. اسی طرح ایک اور صورت یہ تھی کہ انہوں نے سود کو جائز قرار دے دیا تھا. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اکالون للسحت، اور خصوصاً غیر یہود سے سود وصول کرنا نیکی کا کام سمجھتے تھے. اسی طرح خیانت کے ذریعے مال حاصل کرتے. قرآن پاک میں آتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کے پاس اگر تم ایک دینار بھی رکھو تو وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے. اور اس کی وجہ وہ کیا بتاتے تھے؟ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، کہ امی لوگوں کے بارے میں ہم سے کوئی مواخذہ نہیں. ان کی چیز چرا لو، ان کی امانت نہ لوٹاؤ، ان کو دھوکہ دو، یہ سب جائز تھا ان کے ہاں. پھر اسی طرح نجات نامے فروخت کرتے، جنت کے ٹکٹ فروخت کرتے تھے اور اس کا مال اپنی جیب میں رکھ لیتے. نصارہ میں یہ چیز
اب تک بھی ہے۔ پھر اسی طرح حرام چیزوں کو ہیلا سازی سے حلال کر لیتے۔ مثال، اللہ نے ان کے لیے چربی کھانا حرام قرار دیا تو یہ کیا کرتے، اس کو پگھلاتے اور اس کو بیچ کے اس کی قیمت کھا جاتے۔ یہ بھی باطل طریقے سے مال کھانے کی ایک مثال تھی۔ پھر اسی طرح شادی غمی کی رسموں میں ایسی چیزیں ایجاد کر رکھی تھی کہ کوئی کام ہو نہ سکے جب تک ان کی انوالومنٹ نہ ہو، اور ان کی انوالومنٹ پھر ود پیمنٹ، یا پھر نذرانے وصول کرتے۔ تعویذ گنڈوں کا ایسا کاروبار پھیلا رکھا تھا، انہوں نے ہاروت ماروت سے بھی بہت کچھ سیکھا جبکہ منع کیا گیا۔ تو جادو، تعویذ، گنڈے اور ٹوٹکے، اس طرح کی چیزیں لوگوں کو دیتے اور ان سے مال بٹورتے، اور کس طرح ان چیزوں کے پراسرار فائدے بتاتے۔ میرے پاس ایک ایسا کلام ہے، اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کا فلاں اور فلاں کام ہو جائے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو اتنا پیسہ رکھنا پڑے گا، اتنا پیسہ رکھیں، اتنے بکروں کی قربانی کریں، فلاں اور فلاں کام کریں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اسی لیے تو کہا بات کسی کی ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا کو سنایا جا رہا ہے کہ یہ ہوتا تھا، تم نہیں کرنا۔ اور پھر یہ کہ صرف احبار اور رہبان نہیں، ابھی عدی بن حاتم کی آپ نے بات پڑھی کہ وہ 1/4 حصہ وصول کرتے تھے لوگوں کے ٹیکس کا۔ عربوں میں سردار کیا کرتا تھا، مربع لیتا تھا نا، تو حالانکہ ان کے دین میں منع تھا۔ اور کیا شکل تھی، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، لوگوں کے اندر انہوں نے جھوٹی کہانیاں مشہور کر رکھی تھی، اور ان کہانیوں میں مختلف بزرگوں کو بہت بابرکت بتایا گیا تھا کہ اگر فلاں کے نام پہ کوئی چیز بانٹے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں عوام میں دین کے نام پر مشہور کر رکھی تھی، اور اس پر یہ مفادات حاصل کرتے۔ تو یہ ناحق طور پر لوگوں کے مال بٹورتے اور اس کو ناجائز طریقے پر استعمال کرتے۔ حضرت سلمان فارسی کا واقعہ آپ سب نے پڑھا ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تک پہنچنے سے پہلے مختلف طرح کے سفر کرتے رہے۔ ان کا واقعہ سیرت صحابہ کے درخشاں پہلو کے پیج 135 پہ ہے، یہ واقعہ بھی آپ پڑھ لیجئے۔ اس میں خاص طور پر آپ کو یہ مثال ملے گی، تفصیل تو آپ خود پڑھیں گے، میں اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھوں گی کہ جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جن علماء کے پاس یہ جا کر رہے ان کا حال کیا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک گرجے میں پہنچا اور پھر وہاں سے پتہ چلا کہ کون سب سے بڑا عالم ہے، اور میں نے اس سے اجازت دی کہ وہ مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس رہا، اس کی خدمت کی، لیکن کچھ ہی دن بعد مجھے پتہ چل گیا کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے۔ یہ اپنے پیروکاروں کو صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیتا، اور جب وہ اپنا مال و متاع لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوتے کہ اس کے ذریعے صدقہ خیرات کروائیں تو یہ سب مال خود ہڑپ کر جاتا، فقراء اور مساکین کو اس میں سے کچھ نہ دیتا۔ اس طرح اس نے 7 مٹکے سونے اور چاندی سے بھر رکھے تھے۔ جب میں نے اس کی یہ حرکات دیکھی تو مجھے بہت برا لگا وہ شخص۔ چند ہی دنوں بعد موت نے اسے آ لیا۔ عیسائی پیروکار جب اسے دفن کرنے لگے تو میں نے ان سے کہا، تمہارا مذہبی سردار کوئی اچھا آدمی نہ تھا؟ یہ تمہیں صدقہ خیرات کا حکم دیتا؟ جب تم اپنا مال اس کے پاس جمع کراتے تاکہ یہ اپنے ہاتھ سے غرباء میں تقسیم کرے تو یہ مال خود ہڑپ کر جاتا اور کسی مسکین کو کچھ نہ دیتا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا، میں تمہیں اس کا خزانہ بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کہاں ہے؟ میں نے انہیں وہ خفیہ جگہ بتائی جہاں وہ مال دبا رکھا گیا تھا۔ انہوں نے سونے اور چاندی کے بھرے ہوئے 7 مٹکے دیکھے تو انگوش بدنداں رہ گئے، یعنی حیران رہ گئے، اور پھر انہیں بہت پریشانی ہوئی کہ وہ شخص بظاہر تو عبادت میں مصروف رہتا لیکن اس کی حقیقت کیا تھی۔ بہرحال لوگوں نے پھر اس کو برا بھلا کہا۔ اس کے بعد پھر یہ آگے چلے گئے، تو یہ باقی تفصیل آپ خود دیکھیے۔ تو اس میں یہ ہے کہ مذہبی لوگوں کے اندر عموماً ایسی خرابیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کا سبب پیچھے آپ سورۃ الاعراف میں پڑھ چکے ہیں کہ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور جب وہ اللہ کے دین کے نام پر مال سمیٹتے تو کیا کہتے؟ سَيُغْفَرُ لَنَا، ہمیں معاف کر دیا جائے گا، ہم بخشے بخشائے لوگ ہیں۔ یہ غلط فہمی انہیں کیوں ہوتی؟
کہ ہم دن رات دین کی خدمت کر رہے ہیں اور ہم دن رات عبادت کر رہے ہیں اور ہم اتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، تو بھلا ہماری پکڑ کیوں ہوگی؟ اب دیکھیے کہ یہ بھی شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ ہے نا، کہ انسان کو وہ کس طرح اکساتا ہے غلط کاموں پر، اس کے اندر یہ دھوکہ پیدا کر دیتا ہے. یعنی یہ اصل میں کسی کو دھوکہ دینا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہوتا ہے نا. دھوکہ کیا ہو جاتا ہے انسان کو، میری یہ بھی قربانی ہے دین کے نام پہ، میں نے یہ بھی کر رکھا ہے، میں نے وہ بھی کر رکھا ہے، میں تو قرآن کا حافظ ہوں، اور میں تو اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، اور میں تو فلاں فلاں قربانیاں کرتا ہوں، تو کیا ہوا اگر میں نے کچھ مال رکھ لیا اپنے پاس، میرا حق نہیں آخر. تو اس طرح کی باتوں سے کہ جب انسان کے اندر اپنی کسی نیکی کا زوم آ جائے کہ میری نیکیاں اتنی ہیں کہ مجھے یہ تھوڑی سی غلطی جو ہے کوئی نقصان نہیں دے گی. عام لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن مذہبی رہنماؤں میں اگر یہ بگاڑ آ جائے تو بدترین بگاڑ ہوتا ہے. تو یہاں اگرچہ ان کے علماء اور رہبان کی بات کی گئی، لیکن یہاں سب اہل ایمان سے خطاب ہے، صرف اہل ایمان کے مذہبی رہنماؤں سے نہیں، سارے اہل ایمان سے، کہ تمہارے اندر پچھلی قوموں کی یہ خصلت نہ آنے پائے کہ انہوں نے مذہب کے نام پر لوگوں کی ایکسپلائٹیشن کی، مال بٹورا، اور اس مال کو اس کی اصل جگہ استعمال نہیں کیا، جس مقصد کے لیے وہ اکٹھا کیا گیا تھا یا جس غرض کے لیے لیا گیا تھا وہ غرض اس سے پوری نہ کی. آج بھی آپ دیکھیں کہ اس معاملے کو عموماً لوگ بہت ہلکا سمجھتے ہیں. پچھلے دنوں کسی نے مجھے ایک مسئلہ پوچھا. مسئلہ کیا تھا؟ کوئی مذہبی آرگنائزیشن تھی، تو اس میں ابھی ریسنٹلی جب زلزلہ زدگان کے لیے جو فنڈز جمع ہوئے، تو کسی ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن نے کہیں کو فنڈ جمع کیا، تو مجھے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم اس کے بدلے کتاب چھپوا لیں. میں نے کہا یہ سوچ بھی تمہارے ذہن میں کیسے آئی، یہ خیال بھی کہاں سے آیا؟ اگر آپ لوگوں سے کسی ایک نام پہ پیسہ لے رہے ہیں تو آپ کو وہ پیسہ وہیں لگانے کا حق ہے، کسی دوسری جگہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دینے والوں نے کس کے لیے دیا ہے، کیا سوچ کے دیا ہے کہ یہ کہاں جائے، کس کو ملے. تو یہ ذہنی بگاڑ کی علامت ہے اور یہ دھوکہ ہے، اور یہی باطل طریقہ ہے کہ آپ دوسرے کو بتائیں کچھ اور پھر اس کے بعد اس مال کو اپنی مرضی سے جہاں چاہیں لگائیں. یہ درست نہیں. کسی اور نے لکھا، اور وہ کیا تھا کہ انہوں نے کینسر پیشنٹس کے لیے شاید کسی اسپتال کے لیے فنڈ جمع کیے، لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے، اتنے میں زلزلہ آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم وہ کینسر کی ریسرچ یا پیشنٹس کے لیے جو پیسہ جمع کیا تھا وہ زلزلے میں دے دیں؟ میں نے کہا ہرگز نہیں. اس لیے کہ لوگوں سے آپ نے جس بات یا جس مقصد کے لیے پیسہ لیا، جب تک آپ لوگوں سے دوبارہ نہ پوچھیں، آپ اپنی مرضی سے ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے. اگر آپ نے کسی کو بتایا کہ جی فلاں جگہ کوئی مر رہا ہے بیمار، اس کے لیے مجھے پیسہ دے دو، لے کے آپ گھر آئے، گھر آ کے آپ کی نیت بدل گئی اور آپ نے کہا چلو میرے خیال میں تو وہ زیادہ ضرورت مند ہے، اب یہاں لگا لو. ہرگز نہیں. یہی خیانت ہے. جس مقصد کے لیے لیا، جس کام کے لیے لیا، اور دینے والوں نے جس غرض سے دیا اس کو وہی لگنا چاہیے. تو یہ تمام اہل ایمان سے خطاب ہے کہ دیکھو پچھلی اقوام کے احبار، پڑھے لکھے لوگ اور دیندار لوگوں نے یہ خرابی کی کہ لوگوں کو دھوکہ دیا دین کے نام پر، اور تم یہ نہ کرنا. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگ دینی رہنماؤں سے متنفر ہو جاتے ہیں اور چند لوگوں کی وجہ سے وہ دین سے ہی بھاگ نکلتے ہیں، اللہ کے راستے سے رک جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا یہ ہیں دین کا کام کرنے والے جو اس قسم کا اخلاق اور کردار رکھتے ہیں. ان کا اعتماد اٹھ جاتا ہے، اور پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ خرابی کو انسان کر رہا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں شاید دین میں خرابی، اور اس دین کے اندر یہ سب کچھ ہے. تو فرمایا کہ اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اللہ کے راستے سے روکنے کا ایک اور معنی بھی بنتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب آپ لوگوں سے رشوت لے کے انہیں مسئلہ غلط بتائیں تو آپ نے صحیح دین اور صحیح علم سے لوگوں کو محروم کر دیا دنیاوی مفادات کی خاطر، اور لوگوں کو حق بات نہ بتائی. اس کی میں موجودہ دور میں ایک مثال چھوٹی سی آپ کو دیتی ہوں. یہ اس وقت میرے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے جس پہ اسٹیمپڈ فتویٰ ہے. یہ ٹھیک ہے، فتویٰ میں پڑھ کے آپ کو سناتی ہوں. یہ میری ایک بہت ہی اچھی شاگرد ہیں، یہ کوئی من گھڑت چیز نہیں، یعنی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن وہ میرے پاس لے کر آئی تھی. ان کے سسر کا انتقال ہوا، تو ان کے سسر نے نمازیں نہیں کبھی پڑھی تھی، بس لا علمی کی بات.
تو وہ کسی کے پاس گیا اور ان سے انہوں نے پوچھا کہ آپ جناب عالی کی خدمت میں ایک مسئلہ پیش کرتا ہوں. آپ جناب عالی سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ اس سوال کو قرآن و حدیث اور فقہ حنفی کی روشنی میں جواب عطا فرمائیں. سوال ہے، ایک شخص نے 50 سال کی نمازوں کو قضا کیا. اب اگر اس کے وارث اس کا کفارہ دے تو شریعت کے اندر اس کی کتنی مقدار ہوگی؟ اور یہ بھی فرمائیں کہ کیا کفارہ دینے سے ان کی بخشش ہو جائے گی؟ جواب: مسئلہ مذکورہ میں ہر نماز کے بدلے میں وما فدیہ صدقہ فطر کی تعداد دینا پڑے گا. فدیہ کے بعد امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ترک نماز کا گناہ معاف فرما کر بخش دیں گے. ایک نماز کا فدیہ 25 روپے ہے. اس حساب سے ایک دن کی 5 نمازیں اور وطر ملا کر 150 روپے یومیہ بنیں گے. سال میں دن 363 ہیں. کل دن 50 سال کے 18,150 ہیں. کل فدیہ 27,22,500 روپے بنتا ہے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ نہیں پڑی تو اس کا فدیہ 1,250 بنتا ہے. تو کل فدیہ 27,22,500 روپے بنتا ہے. یہ وارث دے دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. لیکن ایکچولی شاید آپ کو معلوم ہو کہ انسان اپنی زندگی میں اگر نماز خود نہ پڑھے تو کسی سے نہیں پڑھوا سکتا، تو مرنے کے بعد صرف پیسوں سے کیسے بات چلے گی؟ اور وہ بھی وارثوں کے حق میں سے. دا مومنٹ آپ فوت ہوتے ہیں نا تو وہ مال آپ کا نہیں رہتا اور وارثوں کا ہو جاتا ہے. تو اس میں سے زیادہ سے زیادہ یہ کہ آپ کا قرض ادا ہوگا اور وصیت. یہی آتا ہے نا قرآن میں، من بعد وصیت توصون بہا او دین غیر مدار. لیکن فدیہ کون سی جگہ سے آتا ہے؟ یہ نمازوں کا فدیہ قرض سمجھتے ہوں گے، لیکن کہیں بھی نماز کا کفارہ مال سے نہیں ہے. بہرحال والذین یکنزون الذھب والفضة، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی. اور یکنزون کا لفظ جو ہے یہ کنز سے ہے. کنز کہتے ہیں اس مال کو جو لوگوں سے چھپا کے رکھا جائے. دفینے کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے. دفینہ کیا ہوتا ہے؟ جو زمین میں دفن کیا جائے. پہلے زمانے بینک نہیں ہوتے تھے، لاکرز نہیں ہوتے تھے. لوگ کیا کرتے تھے؟ مال کو زمین کے اندر کھود کے دبا دیتے تھے. سربند مال جس کا لوگوں کو نہ پتا ہو. تو ان کے علماء کا حال کیا تھا؟ جیسے کہ ابھی آپ نے سلمان فارسی کے قصے میں پڑھا کہ وہ اس پورے علاقے کا سب سے بڑا مذہبی رہنما تھا، جس کا حال یہ تھا کہ سونے چاندی کے ساتھ مٹکے جمع کر رکھے تھے. تو یہاں بھی اسی قسم کے مال کو جمع کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ یکنزون الذھب والفضة. اور اسلامی اصطلاح میں کنز کیا ہوتا ہے؟ وہ مال جس میں سے زکوٰۃ نہ دی جائے اور صرف جمع ہی کیا جاتا رہے. ولا ينفقونها، اور نہیں وہ اس کو خرچ کرتے. کہاں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اسے وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی حقداروں کو نہیں دیتے، سارا اپنے پاس ہی جمع کر لیتے ہیں. فبشرہم، تو بشارت دو ان کو، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی. اور وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ سورۃ آل عمران 180 آیت میں بتایا گیا، سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، کہ ان کے گلوں میں قیامت کے دن اسی مال کا طوق پہنایا جائے گا جس کو انہوں نے جمع کر کر کے رکھا. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اس کی مزید وضاحت ملتی ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے مال کو آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا، جس سے اس کے دونوں پہلوؤں کو، پیشانی کو اور کمر کو داغا جائے گا. اور یہ دن 50,000 سال کا ہوگا، اور لوگوں کے فیصلے ہو جانے تک اس کا یہی حال رہے گا. اس کے بعد جنت یا جہنم میں اسے لے جایا جائے گا. تو عذاب علیم کی اس کو بشارت دے دو. بشارت تو ہوتی ہے کسی اچھی بات کی خبر، تو یہاں ایک طرح سے طنز کیا جا رہا ہے کہ غلط کام کرنے والوں کے لیے پھر ایسی ہی خوشخبریاں ہوا کرتی ہیں. یوم، وہ دن کون سا ہے؟ جس دن یحما، تپایا جائے گا، علیہا، اس پر، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں. یحما کا لفظ جو ہے ہے میم یہ سے ہے. ہے میم یہ کا مطلب ہوتا ہے گرم ہونا، تپنا. اسی سے لفظ حمایت نکلا ہے. حامی، حامی و مددگار. کسی کی حمایت انسان کب کرتا ہے؟
آپ کسی کی حمایت کب کرتے ہیں؟ جب آپ کے اندر ایک ابال آتا ہے، ایک گرمی آتی ہے، جذبات گرم ہوتے ہیں نا آپ کے، تو پھر آپ کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف جاتے ہیں. تو گرمی کے 4 بڑے سورسز ہیں: سورج، آگ، یہ 2 حصی ہیں، اور اسی طرح جذبات اور انسان کے جسم کے اندر کی جو حرارت ہے، یعنی باہر جتنی بھی سردی ہو لیکن آپ کی باڈی ایک حرارت جو ہے وہ پروڈیوس کرتی رہتی ہے. تو یہ 4 چیزیں جو ہیں، 2 تو باہر ہیں اور 2 آپ کے اپنے اندر ہیں. حصی مانوی نہیں ہے یہاں 2 خارجی اور 2 اندرونی ذرائع ہیں. خارجی ذرائع میں دھوپ اور آگ، یہ گرمی کا ذریعہ ہے، اور اندرونی میں آپ کی جو باڈی ہیٹ ہے وہ، اور پھر جذبات کی گرمی. ٹھیک ہے، تو جذبات کی گرمی سے حمایت ہوتی ہے. اگر آپ کولڈ ہیں، کسی سے آپ کو کوئی کنسرن نہیں، تو آپ اس کی کوئی طرفداری نہیں کریں گے چاہے بھلے وہ کتنا پٹے. کولڈ ہارٹیڈ. اور اسی طرح جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جسم بھی کولڈ ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو زندگی کی علامت ہے یہ گرمی. اور اسی طرح بے حس ہو جانا جو ہے، انسان کے کوئی جذباتی نہ ہونا، اچھے ہونا برے، تو یہ بھی کوئی اچھی علامت نہیں ہے، یہ بھی ایک بیماری. لیکن حد سے زیادہ جذباتی ہونا بھی ایک اور بیماری. اعتدال ہی اچھا ہے. تو دھوپ بھی گرمی کا ذریعہ ہے، اور دوسری طرف آگ. تو یہاں پر آگ کی گرمی کی طرف اشارہ ہے. ہمیون کی طرح ایک اور لفظ ہے میم میم ہمن، وہ بھی اسی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ہے میم یہ اور ہے میم میم دونوں ہی گرمی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تپنے اور گرم ہونے کے لیے. اسی سے پھر حمیم نکلا، دلی دوست. حمام بھی اسی سے. حمام کس کے لیے ہوتا ہے؟ جی گرم پانی کے لیے ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ سارے لفظ ہم بولتے ہیں مگر ہم کبھی غور نہیں کرتے. حامی بھی بولتے ہیں، حمایت بھی بولتے ہیں، حمیت الجاہلیت بھی بولتے ہیں. یہی اصل مقصد ہے روٹس جاننے کا، کہ انسان کے اندر غور و فکر کا مادہ پیدا ہو. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، خوب گرم کیا جائے گا. کس کو؟ سونے اور چاندی کو. فتکوا، پھر داغا جائے گا. تکوا کا لفظ کاف واو یہ سے ہے. کبھی لوہے یا کسی دوسری دھات کے آلے کو آگ میں سرخ کر کے اسے جلد پہ رکھنا اور داغ لگانا، اور جلد کا اتنا حصہ جلا دینا. جیسے استری ہوتی ہے نا، یا اوون ہوتا ہے، تو جب وہ تپ جاتا ہے، لوہا اور پیتل ہو، کچھ بھی ہو، کسی بھی میٹل کا، کسی بھی دھات کا گرم کر کے اس سے جلد کو داغ لگانا. پہلے زمانے میں اس کو علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا. خاص طور پر اونٹوں کو جب خارش کی بیماری ہوتی تھی تو اس بیماری کے علاج کے لیے ان کو داغا جاتا تھا. یہ بتا رہی ہے کہ یہاں بھی جانوروں کے جسم کے اوپر نمبر سٹیمپ کرنے کے لیے کہ وہ دوسروں کے جانوروں میں مکس نہ ہو جائیں، کیونکہ شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں سب کی، تو ان کو اسی طرح آگ کی کوئی چیز گرم کر کے اس سے ان کے سکن کے اوپر داغ لگایا جاتا ہے. تو بہرحال فتکوا، تو داغا جائے گا، یعنی داغ لگایا جائے گا. بہا ساتھ اس کے کس کے؟ سونے چاندی کی تختیوں کے. لیکن کتنا تکلیف دہ ہوگا نا، کبھی آپ کا ہاتھ استری سے جلا ہو یا بازو پہ، یا کہیں اوون کے اندر کچھ نکالتے ہوئے کہیں کچھ لگ گیا ہو، لمحے بھر کے لیے بھی تو ناقابل برداشت ہوتا ہے. لیکن وہ لوگ جو سونے چاندی میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو یہی سونا چاندی اور یہی زیورات ان کے لیے وبال بن جائیں گے، جن کو دنیا کی آگ میں نہیں، جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور اس سے جلدوں کو داغا جائے گا. خاص طور پر کون سے حصے؟ جباہہم، ان کی پیشانیاں. جباہ جبہت ان کی جمع، جبہہ. وجنوبہم، اور ان کے پہلو، جنب کی جمع. وظہورہم، اور ان کی پیٹھیں، پشتیں، بیک. خاص طور پر ان 3 اعضاء کا ذکر ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے، اگر آپ غور فرمائیں، کہ جب کوئی حقدار حق لینے آتا ہے تو سب سے پہلے انسان کا کون سا حصہ ناگواری کا اظہار کرتا ہے؟ ماتھے پہ بل آتے ہیں کہ یہ کیوں میرے مال پہ نظر رکھے ہوئے، یہ کیوں مانگ رہا ہے. پھر اس کے بعد انسان منہ موڑتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے، اور پھر بالآخر پیٹ پھیر کے چلا جاتا ہے. تو یہ 3 حصے استعمال ہوئے انکار میں.
حقدار کو حق دینے کے، تو ان تینوں کو خاص طور پر پھر داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو تم نے جمع کیا اپنے نفسوں کے لیے، اپنی خاطر، فذوقوا، پس چکھو، ما کنتم تکنزون، جو کچھ تم جمع کرتے تھے، جو کچھ تم اکٹھا کر کے رکھتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال و دولت گنجا سانپ بنا کر ان پہ مسلط کیا جائے گا، جو انہیں مسلسل ڈستا رہے گا اور کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا۔ یعنی قرآن میں تو تختیاں تپانے کی بات ہے اور حدیث میں گنجے ناگ کی بات بھی ہے کہ جو مال والے کو کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں، گویا مال سانپ بن جائے گا اور کہے گا کہ میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح جن جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جانور اپنے مالکوں کو قیامت کے دن مسلسل 50,000 سال تک اپنے سینگوں سے مارتے رہیں گے اور پاؤں تلے رونتے رہیں گے۔ معراج کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کے آگے پیچھے دھجیاں لٹک رہی تھی۔ دھجیاں کیا ہوتی ہیں؟ چیتھڑے لٹک رہے تھے اور وہ جانوروں کی طرح تھور کانٹے اور آگ کے پتھر کھا رہے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ یہ مسند بزار کی روایت ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ کس کی سزا بتائی جا رہی ہے؟ اہل ایمان کی۔ کیوں؟ پیچھے آیا نا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بات شروع ہوئی ہے کہ وہ مذہبی رہنما بجائے اس کے کہ اللہ کا حق دیں الٹا لوگوں کا حق کھا جاتے اور جو لوگوں کا مال ہوتا اس کو بھی جمع کر کر کے رکھتے اور اس میں سے کچھ نہیں دیتے تھے۔ تو تم ایسے نہیں کرنا، کیونکہ جو لوگ ایسا کریں گے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ حشر کے میدان میں یہ سب کچھ ہوگا نا، یہ جو تپایا جائے گا اور جلایا جائے گا، یہ جہنم کے اندر نہیں۔ اس کے بعد وہ شخص بالآخر 50,000 سال سزا کاٹ کے جنت میں بھی جا سکتا ہے، یا پھر الٹیمیٹلی اور اگر بہت برے کام ہے تو جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ سزا کافروں کی نہیں بتائی جا رہی، یہ ان ایمان والوں کی بتائی جا رہی ہے جو زبان سے تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن عمل میں کورے ہوتے ہیں۔ کبھی انسان سوچے کہ جتنا مال اس نے اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے وہ آج مر جائے تو اس کو کیا فائدہ، کس کے پاس جائے گا؟ بلکہ اس دن انسان الٹا کیا کہے گا، ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، اور میرا سارا سلطان اور ساری طاقت اور اقتدار جاتا رہا۔ تو یہاں پر زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی جو سزا ہے وہ بتائی گئی۔ اس کے علاوہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی سزا ہے، اور خاص طور پر ایک حدیث میں آتا ہے، طبرانی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال و دولت تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسی ایسی مصیبتیں آتی رہتی ہیں کہ وہ مال جو انہوں نے لوگوں کا اپنے مال میں بچا کے رکھا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی جگہ نکل جاتا ہے، وہ خود نہیں اس کو استعمال کر سکتے، وہ چونکہ ہے ہی نہیں ان کا، کسی کا ہے، تو اگر صحیح طریقے سے نہیں دیتے تو دوسرے طریقے سے وہ برباد ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگ قحط سالی میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں، اور یہ آخرت کے علاوہ دنیا میں دی جانے والی سزاؤں میں سے سزائیں بتائی گئیں۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو مال اور اولاد جو ہے انسان کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس کے بعد دور جاہلیت کی مزید کچھ رسموں کے خاتمے کی بات بھی کی گئی۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، ان بے شک، عدت گنتی، عدت کا لفظ کس سے ہے؟ عین دال دال سے، گنتی کس کی؟ الشہور، مہینوں کی، مہینوں کی گنتی، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، 12 شہرن، 12 مہینے ہیں، 2 عشرہ 10، شہرن مہینہ۔ شہر کا لفظ جس کا روٹ بظاہر نظر آ رہا ہے شین ہے رے ہے، یہ ہلال کا نام ہے۔ شہر کیا ہے؟ ہلال کا نام ہے، جس سے پھر ایام کے ایک مجموعے کو
پہچانا گیا، یعنی مہینے کے لیے استعمال ہوا. تو مہینے 12 ہیں فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. اس کا مطلب قرآن نہیں ہے، اللہ کی کتاب، یعنی اس سے مراد لوح محفوظ ہو سکتی ہے یا اللہ تعالی کی وہ کتاب جس میں اس نے اپنے فیصلے لکھ رکھے ہیں. فی کتاب اللہ، اللہ کے رجسٹر میں یا اللہ کے ریکارڈ میں یا اللہ کی کتاب میں. یوم، جس دن، خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کیا تھا آسمانوں اور زمین کو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مہینوں کی گنتی 12 عدد آج سے نہیں بلکہ اول روز سے، جب سے زمین و آسمان بنے. زمین و آسمان بنے تو اس کے علاوہ سورج چاند بھی بنے. اور سورج چاند کے بنانے کا مقصد کیا تھا؟ بہت سے اور مقاصد کے علاوہ اوقات کا تعین بھی. سورۃ یونس آیت 5 میں آتا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. اس نے بنایا سورج کو ضیاء اور قمر کو نور اور ان کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو. تو جب سے سورج چاند بنے، زمین و آسمان بنے، اللہ نے اوقات کی تقسیم بھی خود کر دی اور سال کو 12 مہینوں میں تقسیم فرما دیا. اسلامی اعتبار سے مہینے کا تعین کس سے ہوتا ہے؟ چاند کے نکلنے سے. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 182، یسألونک عن الاہلہ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ہلالوں کے بارے میں، چاندوں کے بارے میں. قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات کا ذریعہ ہے اور حج کا مہینہ معلوم کرنے کا بھی. تو یوم خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق یعنی تخلیق کے اول مرحلے سے ہی مہینے 12 بنا دیے گئے. اور آپ دیکھیے کہ تمام کیلنڈرز میں، خواہ وہ ہندی کیلنڈر ہو یا اسلامی ہو یا شمسی ہو، سب میں مہینے 12 ہی ہیں ساری انسانی تاریخ میں. منہا اربعۃ حرم، لیکن اسلامی کیلنڈر کے 4 مہینے حرمت والے ہیں. حرم حرام کی جمع ہے، ممنوع حرمت کے معنوں میں. 4 مہینے محرم ہیں یعنی حرمت والے ہیں. کون سے ہیں وہ؟ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں البقرہ 194 میں الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص. تو اصل حقیقت کیا ہے کہ مہینے 12 ہیں جن میں سے 4 حرمت والے ہیں. ذالک الدین القیم، یہ ہے درست دین. ذالک یہ کیا؟ یعنی ان مہینوں کی حرمت. ذالک کا اشارہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ اربعۃ حرم کی طرف. یہ حرمت کا قانون الدین القیم ہے، درست دین ہے، یہ اللہ کا مقرر کردہ قاعدہ ہے. آپ دیکھیے کہ فطری طور پر بھی کائنات کے اندر مختلف چیزوں کے اوقات مقرر ہیں. سردی کا ایک وقت ہے، گرمی کا ہے، پھلوں کے، مختلف پودوں کے اگنے کے، مختلف جانوروں کے پیدا ہونے کے بھی موسم اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں. کچھ پھل اور سبزیاں سردیوں میں یا سرد علاقوں میں پیدا ہوتی ہیں، کچھ گرمیوں میں یا گرم علاقوں میں پیدا ہوتی ہیں. کچھ کام ایک مخصوص موسم کے ہونے پر آتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے پرندے جو گھر بناتے ہیں یا میٹنگ کرتے ہیں یا ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے مہینے مقرر ہیں نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عبادت کے بھی کچھ مہینے مقرر کیے ہوئے ہیں، ایک ترتیب مقرر کی ہوئی، اور اس میں خاص طور پر رمضان اور حج. تو اس تقسیم کو دین کا حصہ قرار دیا گیا. یہ مہینوں میں سے 4 مہینے مقرر کرنا اور عبادت کے مہینے خاص کرنا، ان میں سے یہ کیا ہے؟ دین کا حصہ ہے. بظاہر دیکھنے میں تو وقت بتانا اور وقت معلوم کرنا یہ سب کیسے کام ہے؟ دنیاوی کام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ان مہینوں کا اور وقت کا صحیح حساب کرنا ایک دینی کام بتا رہے ہیں کہ اس سے تمہارا دین وابستہ ہے. کیونکہ جب پوچھا گیا کہ یہ حلال کیا ہے تو کیا جواب دیا گیا؟ اوقات معلوم کرنے کا طریقہ اور حج کے مہینے معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، پس نہ تم ظلم کرو ان میں اپنی جانوں پر. فِيهِنَّ سے مراد کیا ہے؟ مہینے. ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو. اپنی جان پہ ظلم کرنا کیا ہوتا ہے؟ گناہ کے کام،
گناہ کے کاموں سے بچو، اور حرام مہینوں میں جو کام حرام ہیں ان سے بچو۔ خصوصاً کیا چیز حرام تھی؟ قتال، لڑائی جھگڑا۔ عام حرمت والے مہینوں میں کیا منع ہے؟ لڑائی جھگڑا۔ لیکن حج کے مہینے ان میں کیا منع ہے؟ وَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ تو حج کے موقع پر رفث، فسوق اور جدال بھی منع ہے۔ اگر کوئی احرام پہن کر رفث، فسوق اور جدال کرتا ہے تو دراصل کیا کرتا ہے؟ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، تو اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ، اور جنگ کرو مشرکین سے، کافتن، سب کے سب۔ کافہ کا لفظ جو ہے اس کا ایک معنی ہے متحد ہو کر، جماعت کی شکل میں، سب کے سب، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ ان سب سے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے حلف اور ولا کی بنا پر مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان گہرے تعلقات تھے، لیکن اعلان برات کے بعد کیا حکم آیا کہ اب نہیں باقی رہی وہ امان۔ اور اسی طرح کافتن سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اگر وہ تم سے ان مہینوں میں جنگ کریں تو تم بھی ان سے جنگ کر سکتے ہو، یعنی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ سورۃ البقرہ 191 میں آتا ہے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ۔ تو یہاں کافتن کا یہی معنی ہے۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً۔ کیا تین معنی لکھے؟ ایک تو کافہ کا مطلب ہے کہ سارے کے سارے، سب مل کے۔ سارے کیوں مل کے، الگ الگ کیوں نہیں؟ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ٹھیک ہے۔ دوسرا مطلب ان سب سے، یعنی کافتن کا ایک معنی لڑنے والوں کی طرف اور ایک معنی جن سے لڑے گی۔ اگر دوسرا معنی ہو تو اس سے مراد وہ سارے قبائل اور لوگ جن سے تمہارے پہلے معاہدے تھے، اب وہ معاہدے ختم ہیں، یعنی اس بات کا تعلق پھر شروع کے اعلان برات سے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا کیا معنی لکھا ہے؟ کافتن سے مراد کافت الشہور، اور یہ کب ہے؟ جب وہ تم سے ان مہینوں میں جنگ کریں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ حرام مہینوں میں تین تو اکٹھے ہیں، اور رجب کی کیا حیثیت ہے؟ تو بات یہ کہ رجب میں اہل عرب عمرہ کیا کرتے تھے، اور عمرے کو وہ لوگ حج اصغر کہتے تھے، اور بعض لوگ عمرے کے موقع پر بھی قربانی کے جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ تو بعد میں عمرے سے تو ہٹا دی گئی یہ بات، لیکن حج کے ساتھ وابستہ رکھی گئی کیونکہ ان دنوں میں عید بھی آتی۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حرام مہینے ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا زمانہ گھوم گھام کر پھر اسی حالت پہ آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال 12 ماہ کا ہے جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور چوتھا رجب جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مع المتقین، تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ تقوی والوں کو اللہ کی مدد اور تائید حاصل ہے۔ یہاں پر تقوی والوں کا ذکر کیوں آ گیا؟ جب اللہ کا ڈر ہوگا تو ہی مہینوں کی پابندی ہوگی، اوقات کی، تاریخوں کی، اللہ کے قانون کی، اور کسی سے زیادتی انسان نہیں کرے گا اور اپنے منمانے طریقوں سے نہیں زندگی بسر کرے گا۔ انما النسیء، بے شک نسی، نسی کا لفظ نون سین حمزہ سے ہے۔ نسا کا معنی ہوتا ہے وقت کو مؤخر کرنا، پوسٹ پون کرنا۔ جیسے نسأت المرأۃ کہتے ہیں عربی میں عورت کے حیض کا وقت گزرنا، یعنی اگر وقت پر پیریڈز نہیں ہوئے اور تاخیر ہو گئی تو اس کے لیے بھی نسأ کا لفظ آیا۔ اب آپ کہیں گے یہ قصہ آپ بیچ میں کیوں کر رہی ہیں؟ اس سے آپ کو بات جلدی سمجھ آئے گی کہ نسأ کیا ہے، یعنی وقت پر کسی کام کے ہونے کی بجائے اس کا دیر سے کرنا، بعد میں کرنا، تاخیر کرنا۔ لیکن شریعت میں یا شرعی معنوں میں نسی کیا ہے؟ ماہ حرام کو حلال کرنا، یعنی حرام مہینے کو پوسٹ پون کر دینا۔ عربوں کے ہاں جب سرکشی بڑھی، یعنی یہ جو حرمت تھی یہ بہت ابتدا سے تھی کہ ان مہینوں میں جنگ نہیں کرنا، ان کے ہاں جب سرکشی بڑھی تو یہ کسی حد پہ رکتے نہیں تھے،
اب انہیں اپنی لڑائی کے لیے وقت چاہیے تھا. اب جب مثلاً یہ لڑ رہے ہیں اور لڑتے لڑتے آگے آ گیا محرم، آگے آ گیا رجب، اب آپ کو جنگ بند کرنا ہے. اب ان کا تو ابھی دل نہیں بھرا لڑ لڑ کے، اب کیا کریں؟ اب یہ کرتے تھے کہ اس مہینے کو حلال کر لیتے اور کہتے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہم کسی اور وقت میں پورا کر لیں گے، مؤخر کر دیتے اس کو، اس تاریخ یا اس وقت پر لانے کی بجائے پوسٹ پون کر دیتے. یہ نسی کہلاتا تھا. ٹھیک ہے. اور عام طور پر ان کا جو شیخ المشائخ ہوتا تھا وہ حج کے موقع پر اعلان کرتا تھا 30 ذی الحج کو کہ ہم اس سال محرم 3 ماہ بعد کریں گے مثلا، اور اس کو سفر کنسیڈر کریں گے. اور اس کے لیے پھر کیا ہوتا تھا کہ وہ حج کا موقع ایسا موقع ہوتا تھا جس میں ایسے اعلان کیے جاتے جب سب کو علل اعلان پتا ہوتا کہ جنگ جائز ہو گئی ہے، لہذا جو جو قبیلے وہاں سے حج کر کے جا رہے ہیں وہ جاتے ہی لڑائی کر سکے. تو اس رسم کو کفر میں زیادتی کہا گیا کہ یہ تم نے اللہ کے قانون کو اور فطرت کے ایک طریقے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور وقت میں اور مہینوں میں بھی تبدیلی کرنے لگے اپنے مرضی کی. فرمایا کہ انما النسیء، بے شک نسی یعنی نسی کا جو قانون ہے یا رواج ہے یا طریقہ ہے، یہ ایک ٹرم ہے نسی، تو اس کو عموماً ترجمہ نہیں کر سکتے. یعنی بات کرتے ہوئے ہم یہ نہیں کہیں گے بے شک مہینوں کو مؤخر کرنا، سمجھانے کے لیے تو ٹھیک ہے، ورنہ نسی کو نسی ہی بولیں گے. یہ نسا ہے، نون سین حمزہ ہے. دعا بھی دیتے تھے نسا اللہ اجلک، اللہ تمہاری موت کا وقت مؤخر کر دے، یعنی لمبی زندگی دے تمہیں. تو یہ نون سین حمزہ ہے، نسا. بے شک نسی زیادتن فی الکفر، کفر میں زیادتی ہے. زیادہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ زیادتی، زیادہ ہونا. اردو میں کتنا استعمال ہوتا ہے زیادہ؟ وہی زیادہ ہے، یعنی زیادہ کفر ہے اور زیادہ کفر ہے. یدلو، گمراہ کیے جاتے ہیں، بہی ساتھ اس کے، کس کے؟ نسی کے. کون؟ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. یحلونہ، وہ حلال ٹھہراتے ہیں اس کو. آمن، 1 سال. آمن کس سے ہے؟ عومن سے. اور عومن کس کو کہتے ہیں؟ تیرنے کو. سال کے معنوں میں ہے. حلال ٹھہراتے ہیں اس کو 1 سال، یعنی کسی ایک مہینے کو 1 سال کیا کرتے ہیں؟ حلال کر لیتے ہیں. وَيُحَرِّمُونَهُ، اور حرام قرار دیتے ہیں اس کو. آمن، 1 سال، یعنی دوسرے سال مراد ہے. یعنی کیلنڈر کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، جب چاہتے ہیں جس مہینے کو اپنی مرضی کا نام دے دیتے ہیں اور اس کی حرمت کو پامال کر دیتے ہیں. لِيُوَاطِئُوا، تاکہ موافق کر لیں. یواطے کا لفظ جو ہے واو توئے حمزہ سے، وطئن، درست کرنا اور برابر کرنے کے معنوں میں، موافقت پیدا کر لیں. اصل میں وطا کا مطلب ہوتا ہے لتاڑنا. موطا امام مالک آپ نے لفظ سنا ہوگا. 40 سال لگے تھے انہیں یہ کتاب لکھنے میں، 40 years. اب یہ کتاب تو لتاڑی ہوئی پاؤں سے تو نہیں ہے، لیکن مراد اس سے کیا ہے؟ بہت زیادہ اس میں ریسرچ کی گئی ہے، بہت زیادہ اس کے اندر بار بار چیزیں اٹھائی گئی، دیکھی گئی، غور و فکر کیا گیا، اور اس کے بعد یہ سامنے لائی گئی. بعد کے ادوار میں جب کتاب بن گئی، چھپ گئی، تو وہ لوگ آتے اور اپنے استاد سے 40 دن میں پڑھ کے چلے جاتے. امام مالک سے تو کہتے کہ یہ وہ کتاب ہے جسے لکھنے میں مجھے 40 سال لگے اور تم اسے 40 دن میں لے لیتے ہو. تو بعض چیزیں کر کر کے کرنے سے آتی ہیں، لیکن وہ جب تیار ہو جاتی ہیں، ایک پروڈکٹ دیکھیے آپ، کوئی سافٹ ویئر بنتا ہے تو کتنے سال بعض اوقات لگ جاتے ہیں ایک چیز کو لانے میں، لیکن جب وہ بن جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جیسے چاہیں استعمال کریں. یعنی اب سب کے لیے آسانی ہو جاتی. مجھے اس موقع پہ ایک بات یاد آ گئی. وہ ایسا ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ مجبوریوں کے ساتھ چھٹی کرنی پڑ جاتی ہے. آپ خواتین ہیں، میں سمجھتی ہوں، اس لیے میں آنکھیں بند رکھتی ہوں، کچھ نہیں کہتی، کیونکہ خاندان کی کمٹمنٹس ہیں، کچھ گھروں کی ہیں، کچھ کہیں کی. لیکن الحمدللہ آپ سب کا جذبہ قابل تعریف ہے کہ آپ اپنے اپنے طور پر لگے رہتے ہیں کام کرنے. بس ایک ریکویسٹ ہے میری کہ قرآن اس طرح پڑھیں کہ اس کا کوئی حصہ بھی سمجھنے سے رہ نہ جائے، پورا سمجھ میں ایک دفعہ آئے. اگر کسی بیماری، عذر، مجبوری کی وجہ سے کوئی چیز رہ جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی، تو اس کو دوسرے وقت میں دوسرے طریقے سے پورا ضرور کریں، خیانت نہ کریں اس میں. اب اس میں اگر کبھی کوئی مشکل ہو تو آپ اس کو لیسن اپنے تاریخ کے حساب سے پورا کر لیں
تاکہ آپ جب واپس لوٹیں تو آپ کم از کم ذہنی طور پر ساتھ ہوں. ویسے تو الحمدللہ آن لائن بھی کلاس موجود ہے، لیکن بعض اوقات ایسی جگہ ہوتے ہیں آپ جہاں آپ کو اویلیبلٹی نہیں ہوتی، تو پھر ایک دفعہ انسان اگر پیچھے رہے تو رہتا رہ جاتا ہے. اس میں پتہ کیا ہوتا ہے، انسان کانفیڈینس لوز کر جاتا ہے، اندر سے خود شرمندہ ہوتا ہے کہ میں ابھی پیچھے ہو گیا ہوں، اور وہ جو ایک احساس ہوتا ہے نا وہ انسان کو اور پیچھے کر دیتا ہے. تو میں نہیں چاہتی کہ وہ احساس آپ کے اندر ہے. ویسے تو یہ کہ اب دیکھیں نا، ہر کام کے کرنے کے درجے ہیں. کام اللہ کا اعلیٰ درجے پہ کرنا چاہیے کہ کوئی ایک چھٹی نہ ہو، ٹارگیٹ تو یہی ہونا چاہیے. لیکن کسی مجبوری سے اگر رہ گئی کوئی چیز تو پھر اس کو سیکنڈ لیول پر کر لیں، تھرڈ پر نہ آئے کہ کرنے سے ہی رہ جائیں. لیکن اس کا یہ مطلب کہ میں حل بتا رہی ہوں کہ اچھا اب آپ آرام فرمائیں اور کہیں کہ جب گھر میں بیٹھ کے کچھ کر لیتے ہیں. لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تاکہ موافق کر لیں گنتی کو جو اللہ نے حرام قرار دی. یعنی جس چیز کو، جن مہینوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ان کی گنتی ضرور پوری کر لیں. یعنی یہ بڑا وہ احسان کرتے تھے کہ بالکل کھا نہیں جاتے تھے حرام مہینے کو، بعد میں حرام مہینہ منا لیتے تھے، گنتی پوری کر لیتے تھے. فَيُحِلُّوا، پھر حلال کر لیں، ما حرم اللہ، جو اللہ نے حرام کیا. کیا حرام کیا؟ یعنی جن مہینوں میں جنگ کرنا، جن مہینوں میں جنگ کرنا اللہ نے حرام کیا، اس کو اپنے لیے جائز قرار دینے کو، یعنی خود کو نہیں بدلتے تھے، اللہ کے قانون کو بدل دیتے تھے، اس کو انہوں نے حلال کر لیا. زُيِّنَ لَهُمْ، خوبصورت بنا دیے گئے ان کے لیے، سوء، برے، اعمالہم، ان کے اعمال، یعنی غلط کام کر کے اس پہ پھر وہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے تھے. وہ سمجھتے تھے یہ ہمارا حق ہے، ہم ایسا چاہیں تو کر سکتے ہیں. واللہ، اور اللہ، لا یہدی القوم الکافرین، نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو. کافر کون؟ جو اللہ کے احکام کو نہ مانے، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے انجان بنے اور اپنی مرضی کے قانون اختیار کریں نسی اور دیگر معاملات میں. نسی کے علاوہ ان کے ہاں ایک اور چیز بھی تھی، اور وہ تھا کبیسہ کا طریقہ، یعنی کبیسہ کا سال. کبیسہ کیا چیز تھی؟ قمری کو شمسی کے برابر کرنا. قمری سال کو شمسی سال کے برابر کرنے کے لیے 10 دن بڑھا دیتے. کس مقصد کے لیے؟ کہ حج ہمیشہ معتدل موسم میں ہو. جی، آپ کو معلوم ہے کہ قمری مہینہ شمسی کے مقابلے میں 10 دن کم ہے، اور 36 سالوں میں کیا ہوتا ہے؟ ایک سال زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ وہ ایک سال کم کر دیتے تھے، یعنی ایک سال گم کر دیتے، اور اس سے ایک سال کا حج بھی کم ہو جاتا، تاکہ حج جو ہے، یعنی عبادت جو ہے، وہ ان کی مرضی کے مطابق. ایک اور یہ کہ چونکہ یہ قریش جو تھے، ان کے ہاں نذرانے آتے تھے، یأکلون اموال الناس بالباطل والی بات. تو ان کا دل یہ ہوتا تھا کہ جب فصلیں پک چکے اور غلے کی صورت میں نذرانے آتے تھے، تو ایسے موسم میں حج آئے کہ جب نذرانہ تیار ہو اور وہ ساتھ آئے. تو ان مقاصد کے لیے بھی یہ سالوں میں تبدیلی کرتے. یعنی وہ کیا کرتے؟ ہر قمری سال 10 دن بڑھاتے جاتے اور اس کو شمسی سال کے مطابق کرتے. جیسے لیپ کا سال نہیں ہوتا، دیکھیں کہ 4 سالوں میں 1 دن آپ بڑھاتے ہیں. تو اہل عرب کیا کرتے تھے؟ ہر سال 10 دن بڑھا دیتے تھے، اور اس طریقے پہ کیا ہوتا؟ حج ایک ہی موسم میں آتا رہتا. اور دوسرا ظلم کیا کرتے کہ محرم کو سفر بنا لیتے اور سفر کو محرم یا آگے پیچھے اور کر دیتے. ایک چیز کو زیادتاً فی الکفر کہا جا رہا ہے. تو کیا آپ کے شمسی کیلنڈر میں جو 1 دن کا اضافہ ہے، اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے یا نہیں دی؟ اس سے عبادات پہ فرق نہیں پڑتا. لیپ کا سال کیوں ہوتا ہے؟ 1 دن کیوں بڑھاتے؟ اس کی کیا وجہ؟ سورج کے گھومنے سے ٹائم پہ فرق پڑتا ہے. اگر وہ نہیں بڑھائیں تو پھر سارا سیٹ اپ چینج ہو جائے. اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو دوسری صورت ہے نا لیپ کے سال کی، یہ ایک انتظامی ضرورت ہے، اس کا تعلق دین مذہب کے ساتھ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب ہمارا سال جو ہے وہ 365 دن کا ہوتا ہے، تو شمسی جو روٹیشن ہوتی ہے سورج کی، اس میں کچھ گھنٹوں کا ہر سال فرق پڑ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر 1 دن کا اضافہ اگر نہ کیا جائے 4 سالوں میں، تو موسموں میں اور باقی چیزوں میں آپ دیکھیں نا کہ 4 سالوں میں 1 دن کرتے کرتے کچھ عرصے کے بعد پورے 1 مہینے کا فرق پڑ جائے گا.
تو ایک مہینہ بھی اگر آگے پیچھے ہو جائے، یعنی اگر جنوری کی بجائے دسمبر شروع ہو رہا ہو، تو اس سے کیا ہوگا کہ پورا ویدر سائیکل جو ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا. لیکن اس کو منع نہیں کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ کیلنڈر کی درستگی کے لیے تبدیلی کی جاتی ہے، جبکہ وہاں سرکشی کی وجہ تھی، وہاں بات کچھ اور تھی اور یہاں کچھ اور ہے. اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ عبادات کے معاملے میں اس کی اطاعت کی جائے. جیسے آپ نماز میں یہ نہیں کر سکتے کہ سورج نکلنے کے بعد فجر پڑھیں، زوال کے وقت ظہر پڑھ لیں، غروب کے وقت عصر پڑھ لیں، کہیں جانا ہو تو مغرب کی اذان سے پہلے ہی آپ مغرب پڑھ کے نکل جائیں. یہ کر سکتے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے، حج مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. اسی طرح رمضان بھی وقت کی پابندی کے ساتھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو وہ حج اپنی اصل تاریخ پر ہوا تھا. اس سے پہلے انہوں نے اتنی تبدیلیاں کر دی تھیں کہ لوگوں کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ ذوالحج کا اصل مہینہ کون سا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ ذوالحج کی 9 کی بجائے 10 تاریخ کو عرفہ جائیں تو کیا ہوگا؟ حج نہیں ہوگا. چاہے سب کچھ کریں، احرام پہنے، سب ریچولز ادا کریں، لیکن اگر آپ نے اس دن کی پابندی نہیں کی اور اس دن میں بھی زوال کے بعد آپ وہاں نہیں ٹھہرے تو آپ کا حج نہیں ہے. تو اس ٹائم کی پابندی کا تعلق آپ کی عبادت سے ہے. اسی طرح اس کیلنڈر کو اسی طریقے پر رکھنا عبادت کا حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب لوگوں کو خطبہ دیا تھا تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ لوگوں یہ کون سا دن ہے؟ لوگ خاموش رہے کہ معلوم نہیں کہ آپ اس کا نام کچھ اور رکھنے والے. لوگوں یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو پھر آپ نے اس کو اصل پر لا کے بتایا کہ یہ یعنی ذوالحج کا مہینہ ہے اور حج کا دن ہے. تو اس کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا کہ زمانہ گھوم گھام کے یعنی جتنی بھی لوگوں نے تبدیلیاں کی اپنی اصل حالت پہ آ گئے. جو اللہ کی کتاب میں حج کے لیے اصل وقت مقرر کر دیا گیا ہے، میں یعنی مطلب یہ تھا کہ اسی دن تمہیں حج کروا رہا ہوں. اور یہ ایک بہت بڑی اصلاح تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. مشرکین نے جہاں اور بہت کچھ زیادتیاں کی تھی دین میں، تبدیلیاں، نہ صرف یہ کہ کتابیں بدلی گئیں بلکہ تاریخیں بھی بدل دی گئیں، ہر طرف فساد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس ایک فطری قانون میں اللہ کی مرضی کے مطابق اصل چیز لوگوں کو دکھا دی. اور آپ نے فرمایا زمانہ گھوم گھام کے اپنی اسی حالت پہ آ گیا جس حالت پہ اس وقت تھا جب اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی تھی. تو اس وقت سال شروع ہوا، جس مہینے کو اللہ نے اس وقت جو قرار دیا آج وہ اسی کے مطابق ہے، اور اس میں حرمت والے مہینے بھی اور باقی چیزیں بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.